السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی وہ خاموش رونا محسوس کیا ہے جو آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے؟ وہ گھٹن جو بظاہر سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو توڑ رہی ہے، وہ تنہائی جو سب کی موجودگی میں اور بھیڑ میں بھی اکیلا کر دیتی ہے۔ آپ بولتے ہیں کہ زندگی ٹھیک نہیں چل رہی، مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعہ زندگی بوجھ ہے، یا اس کو بوجھ آپ نے خود بناتے جا رہے ہیں؟ کبھی کبھی انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ سونا یا آرام کرنا بھی اس کی تھکن نہیں اتارتا۔ دل چاہتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن سب کچھ ختم کرنے کا نہیں بلکہ خود کو بدلنے کا وقت ہے۔ آج کے بلاگ میں بات کروں گی ان بوجھوں کی، جو اگر آپ اپنی زندگی سے اتارتے ہیں تو یقین مانیں آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، ذہن پرسکون ہو جائے گا اور زندگی واقعی آسان محسوس ہونے لگے گی۔ زندگی بلا وجہ ہی مشکل نہیں ہوتی، ہم کچھ فالتو بوجھ اس پر ڈال کر خود اپنے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں، اور وہ بوجھ کون سے ہیں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت مشکل ہے، سکون ہی نہیں مل رہا، دل گھبراہٹ میں رہتا ہے، ذہن تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان سب بے چینیوں کی اصل وجہ یہ 4 بوجھ ہیں جنہیں ہم اپنے سر پر لاد کر چل رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم ایک سفر کی طرف جا رہے ہوں، منزل کی طرف بڑھ رہے ہوں، لیکن ہمارے اوپر ایک بہت زیادہ وزنی بوریاں ہوں یا ہمارے ہاتھ میں کچھ پتھر ہوں، تو وہ سفر طے کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی تھکا دے گا۔ جس طرح آپ کے جسم پر بوجھ ہوتے ہیں نا، بالکل ایسے ہی آپ کے ذہن پر بھی بوجھ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن آپ کو اندر ہی اندر کھا رہا ہوتا ہے، اور اس بوجھ کی وجہ سے نہ تو آپ کا سفر مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی آپ اپنی منزل کو پا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا بوجھ جس سے آپ نے جان چھڑانی ہے وہ ہے حسد کا بوجھ۔ حسد وہ زہر ہے جو پیتے تو ہم خود ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ دوسرے مر جائیں۔ حسد ایک ایسا خاموش زہر ہے جو نہ تو آپ کے خون میں نظر آتا ہے اور نہ جسم پر، لیکن روح کو دمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ کئی دفعہ آپ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر خود کا سکون برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی گاڑی، ان کا گھر، ان کا کاروبار، ان کی خوشی، یہ سب چیزیں آپ کے دل کو کیوں جلاتی ہیں؟ دیکھیں، جو انسان ہر وقت دوسروں کی نعمتوں کو گنتا ہے نا، تو اپنی نعمتیں اور سہولتیں بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر بندے کے لیے الگ پلان ہوتا ہے۔ آپ کسی کی فصل کو دیکھ کر اپنا بیج بونے کی امید نہ چھوڑیں، ایک دن آپ کا بھی وقت آئے گا۔ لیکن اگر آپ ہر وقت دوسروں کی زمین دیکھتے رہیں نا، تو اپنی زمین بنجر کر بیٹھیں گے۔ یاد رکھیں، کامیابی کبھی بھی دوسروں سے چھین کر یا حسد کر کے نہیں ملتی، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے ملتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی کامیابی دیکھ کر دل میں ہلکی سی چبھن محسوس ہوتی ہے، کسی کی خوبصورتی، شہرت، خوشحالی دیکھ کر دل بوجھل سا ہو جاتا ہے۔ یہی حسد ہے، اور یہ سچ ہے کہ حسد دوسروں کو کم اور ہمیں خود کو زیادہ جلاتا ہے۔ اسی لیے آپ کی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ ہے، اسے سب سے پہلے اتاریں۔ جب بھی دل میں دوسروں کے لیے حسد آئے تو فوراً دل ہی دل میں اس شخص کے لیے دعائے خیر کر دیں۔ یہ عمل حسد کو کمزور کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جو دل دوسروں کے لیے صاف ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ آج سے عہد کریں، آپ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں گے اور اپنے نصیب پر راضی رہیں گے، کیونکہ حسد کا یہ بوجھ اٹھا کر آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا بوجھ ہے نفرت کا بوجھ۔ نفرت دوسروں کو جلانے سے پہلے آپ کو خود کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ آپ ان لوگوں کے لیے دل میں آگ لیے پھرتے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ ہر روز نفرت کے شعلوں میں جل رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں سے نفرت کو پکڑے رہیں گے نا، تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ آپ کا حال بھی ماضی کے سائے میں ہی گزرے گا۔ دوسروں سے نفرت کا یہ بوجھ جو آپ کے اندر غصہ اور ڈپریشن پیدا کرتا ہے، آپ کی نیند خراب ہوتی ہے، موڈ خراب ہوتا ہے اور زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ آپ بار بار وہی پرانی باتیں یاد کرتے رہتے ہیں اور خود کو تکلیف دیتے ہیں۔ نفرت دراصل دوسروں کو نہیں، خود کو سزا دینا ہوتا ہے۔ تیسرا بوجھ ہے لالچ کا بوجھ۔ آج کل جس کے پاس سب کچھ ہے وہ بھی اداس ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اور ہو، اس سے زیادہ ہو، کیونکہ آج کل ہم نے خواہشات کو گود لیا ہوئے ہیں۔
اور اب وہ ہمیں اندر ہی اندر چاٹ رہی ہیں، کھا رہی ہیں۔ لالچ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑ کبھی نہیں رکتی، وہ بڑھتی رہتی ہے اور پھل جو ہے نا کبھی سکون نہیں دیتا۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو 10 اور جاگ جاتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن ہماری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی اور ہم پرسکون ہو جائیں گے، ہماری زندگی میں اطمینان آ جائے گا۔ لیکن خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف انسان ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں اپنی من پسند چیز مل جاتی ہے نا تو دل کہتا ہے بس اب مجھے سکون مل جائے گا، لیکن جیسی وہ چیز ملتی ہے تو ہم فوراً کچھ اور چاہنے لگتے ہیں، اور یہ ہی لالچ ہے۔ اور لالچ ایک ایسا بوجھ ہے انسان کو کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، خوشی وہاں نہیں ہوتی جہاں زیادہ، بلکہ خوشی وہاں ہے جہاں صبر ہے، شکر ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ہر چیز کو دل سے قبول کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہوں سے نوازے گا جہاں آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو لالچ کا یہ بوجھ اٹھا کر انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ چوتھا بوجھ، معاف نہ کرنے کا بوجھ۔ کبھی کبھی آپ کو کسی نے اتنا دکھ دیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت بھر گئی ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں تو اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کے معاف نہ کرنے کی وجہ سے اگلے انسان کا کچھ بھی نہیں جا رہا، صرف آپ کے دل کا ہی بوجھ جو ہے نا، دل کا بوجھ بڑھ رہا ہے، بوجھل ہو رہا ہے۔ دوسروں کو معاف کر دینا کسی اور کے لیے نہیں، آپ کے اپنے لیے ضروری ہے تاکہ آپ آزاد ہو سکیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معاف نہ کرنا ہماری طاقت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا بوجھ ہے جو سالوں تک ہمارے دل میں ہوتا ہے اور ہمیں ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم کسی کو معاف نہیں نہ کرتے تو سارا واقعہ بار بار ہمارے ذہن میں آتا رہتا ہے، اور ہم وہی جملے، وہی منظر دوبارہ جیتے رہتے ہیں۔ اس طرح ہم خود کو بار بار تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ معافی دوسروں کے لیے اپنے لیے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں، وہ سکون کا باعث ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ناراضگی اگر دل میں رہ جائے نا تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ نفرت بن جاتی ہے، اور پھر وہ نفرت ہر بات میں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ رشتے سرد پڑ جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا ہار ماننا ہے، لیکن اصل طاقت یہ ہے کہ آپ بدلہ لینے کے بجائے سکون چنیں۔ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوبارہ وہی تکلیف قبول کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا دل جو ہے نا آزاد کریں۔ معاف نہ کرنے کا بوجھ اٹھا کر آپ صرف اپنی خوشی روکتی ہیں۔ وہ شخص شاید اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہو، بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن آپ ابھی بھی اسی لمحے میں جو ہے نا وہ کھڑی ہوتی ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ ہر کسی کو خوش کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، چاہے آپ ان کے لیے کچھ بھی کریں، اپنی نیند قربان کریں، اپنی خواہشات، ہر وقت یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ جملہ انسان کو جو ہے نا اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس لیے سب کو خوش کرنا چھوڑ دیں، اپنی نیت صاف رکھیں، باقی لوگوں کی رائے اللہ پر چھوڑ دیں۔ جب آپ لوگوں کی خوشی کے بوجھ سے جو ہے نا آزاد ہوں گے نا تو آپ خود کو بھی آزاد محسوس کریں گے۔ بالکل اسی طرح اپنے ماضی کا بوجھ بھی اپنے دل سے اتار دیں۔ جو گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، لیکن ہم اسے روز یاد کر کے اپنے ذہن کو بوجھل کرتے رہتے ہیں۔ غلطیاں، دھوکے، ناکامیاں سب سبق ہوتی ہیں، سزا نہیں ہوتی۔ اگر آپ ہر دن ماضی کی یاد میں رہیں گے تو مستقبل آپ کو کبھی خوبصورت نہیں لگے گا۔ اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا ڈھیر و خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔